کتنا خرچہ ہے آپ کا منتھلی؟ 7-8 لاکھ تو ہے. فینز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں سوکھے سوکھے فین اور کچھ بٹر والے فین ہوتے ہیں جو آپ کے ایکسپینس اٹھاتے رہتے ہیں. تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی، ایسی مجھے آج تک کوئی فین نہیں ملی کہ بھائی کوئی کہے. لڑکوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جو لڑکیوں کے پاس ہوتی ہیں. پیسہ تو کنجراں کو بھی بڑا عزت نہیں ہے. ٹرانس کی پیمنٹ لڑکیوں سے زیادہ ہیں. آپ پہ کچھ ٹائم پہلے بھی بین لگا تھا. عظما یہ جی نہیں لگایا تھا. نہیں آدھا نہ آئی تھی آدھا نہ آ رہی تھی ابھی. مان رہی ہیں آپ کے ولگیرٹی ہو رہی تھی؟ جی میں مان رہی ہوں، ایگری کریں. ہاں مطلب اپنے کچے چٹھے کون باہر آن. نوجوان جو آپ نے کہا آفرز آتی ہیں تو وہ اس میں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ؟ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو ڈیلی پاکستان. اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں، اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک ٹک ٹاکر بھی ہیں، وہ ڈانسر بھی ہیں، وہ اسٹیج آرٹسٹ ہیں، وہ پرفارمر ہیں. ون اینڈ اونلی صوفیہ بٹ صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سے وہ تو ماشاءاللہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ہوائیاں اڑی ہیں پھر بھی تھوڑی سی. مجھے لگ رہا ہے آج کل جیسے کام کم آ رہا ہے یا کوئی پرفارمنس آج کل کمی ہے گرمی کی وجہ سے، یا کچھ اور مسئلہ چل رہا ہے. چل کیا رہا ہے؟ کچھ تو گرمی کی وجہ سے، اور دوسرا آپ کو پتہ تھیٹر کے حالات گورنمنٹ نے سختی کی ہوئی ہے کافی. تو سختی کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے ویسے کہ ان پہ سختی ہوئی ہے. تھیٹر کے حالات جیسے بھی ان کے ماشاءاللہ فریش نظر آ رہے ہیں. تو یہ سختی سب کے لیے ہے یا صرف اسپیسیفکلی آپ کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے ہے. بس جو سینئر ہے تھوڑی ان کے لیے تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے مارجن ہونا چاہیے تھا؟ ہاں مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے. آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا؟ میں نے 8 سال پہلے. 8 سال پہلے. اور 8 سال پہلے آپ نے کسی استاد سے سیکھا تھا یا ڈائریکٹ؟ نہیں، کسی سے نہیں سیکھا، ڈائریکٹ مجھے خود ہی آفرز ہوئی تھی اور میں آ گئی اسٹیج پہ. ایک ہوتا ہے وایا، ایک ڈائریکٹر پروڈیوسر کو کسی نے ریفرنس دے دیا. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اپروچ ہو گئی. ایک ڈائریکٹر پروڈیوسر خود سے دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ آئیں. جی میں پہلے فیشن شوز کرتی تھی تو اس میں کوئی نہ کوئی پروڈیوسر، ڈائریکٹر یا کیمرہ مین انوالو ہوتے تھے، تو انہوں نے آفر کی تھی تب نہیں. پھر ایک بہت ہی کوئی پاکستان کی جانی مانی شخصیت تھی، انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ اسٹیج پہ آئیں، تو ان کے ریفرنس کی وجہ سے پھر میں آئی. ریفرنس تو تھا نا، ریفرنس تو مطلب تھا. ریفرنس ہوتا ہے تو انسان تھوڑا سا سکسیزفل ہوتا ہے. تو آپ نے صرف اسٹیج ڈرامہ میں ہی پرفارم کیا یا اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی فلم آفر؟ فلم میں 2 موویز ہیں جس میں میں نے آئٹم سانگ کیے ہیں، لیکن وہ دونوں کراچی کی تھیں. لیکن وہ فلم ایک تو اپنے نام کی وجہ سے فلاپ ہو گئی. فلاپ نہیں، وہ فلم مطلب کہ ریلیز ہی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس پہ ایلیگیشن لگا دی ٹوٹلی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے، چاہے وہ اسٹیج ہے چاہے مووی ہے، تو آپ کو یہ ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ایسی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ فلم کا نام ہی کچھ ایسا تھا. وہ کیا نام تھا ویسے؟ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک. پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، وہ ایک کتاب تھی شاید. یہ ویسے کوئی بڑا ڈیپ نام ہے، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک. تو یہ کتاب تھی، شاید آپ کے نالج میں ہو. میں نے یہ لفظ سنا لگ رہا ہے لیکن میرے نالج میں یہ کتاب تھی، ہم نے سنا ہوا ہے کہ، اور کتاب تھی یہ جو مطلب سی ایم پی ایم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بنی ہوئی تھی، یہ جو جاتے رہے ہیں وہاں پہ بازار حسن میں. ہاں مطلب اپنے کچے چٹھے کون باہر آن دیتا ہے. اس پہ مووی انہوں نے بنائی تھی، اس میں میں نے آئٹم سانگ کیا تھا، تو اس وجہ سے سینسر بورڈ والوں نے مووی ریلیز نہیں ہونے دی. یعنی وہ مووی بھی بند ہو گئی، تھیٹر بھی بند ہو گیا؟ نہیں، تھیٹر تو چل رہے ہیں لیکن تھوڑی سختی کے ساتھ. آپ پہ کچھ ٹائم پہلے بھی بین لگا تھا؟ ہاں جی، if I am not wrong. عظما یہ جی نہیں لگایا تھا. وہ کیوں لگایا تھا؟ وہ سانگ پہ ایلیگیشن لگی ہوئی تھی، اسی سانگ پہ میں پرفارم کر رہی تھی. اور پھر وہ ویسے وہ جو سانگ ہیں جن پہ انہوں نے ایک لمبی لسٹ 50-60 گانوں کی دی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھے سانگ؟ جی مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک تھے، لیکن ان کے بغیر ڈرامے چلتے نہیں. بارش والے سارے سانگ انہوں نے مطلب بین کر دیے تھے. کون سا بارش والا سانگ تھا جو آپ پرفارم کر رہی تھی؟ میں وہ کہہ رہی تھی، دو میں می وچ رل کے نہائیے تے اج میرا جی کرتا. دوویں رل کے می چ نہائیے. فوکس کرنا جناب تسی گل تے. دوویں می وچ رل کے نہائیے تے اج میرا جی کردا. اے ناتے بغیر ہی پھر تہاڈے تے بین لگ گیا یا نہ لیا سی؟ نہیں، آدھا نہائی تھی آدھا نہ آ رہی تھی ابھی. تو عظما جی پہنچ گئی وہاں پہ؟ پہنچ گئی ڈائریکٹ. یعنی آپ کی پرفارمنس انہوں نے پوری دیکھی؟ انہوں نے مجھے شاور لیتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے سانگ بند. ویسے دیکھنے کے بعد ان کو بین نہیں لگانا چاہیے تھا، دیکھ تو لیا تھا انہوں نے.
نہیں پھر انہوں نے کہا جو تم کر رہی ہو نا تمہیں بین کرنا. ویسے عظمیٰ بخاری جی نے میرے خیال سے یہ اسٹیپ اچھا لیا تھا. اب یہ ڈیفینیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ یار وہ ہماری روزی پہ لات, جو آرٹسٹ لوگ ہیں ان کو لگتا ہے ہماری روزی پہ لات ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہ اچھا انیشیٹو تھا. چونکہ پہلے ہوتے تھے فیملی ڈرامہ دیکھنے جاتی تھیں, لیکن اب انہی حرکتوں کی وجہ سے فیملی, میرے خیال کوئی بھی بندہ اپنی فیملی کو لے کے نہیں ایٹ لیسٹ جا رہا تھا. فیملیز نہیں آتی, جب ہم لوگ انٹریز کرنے جاتی تو ہم خود دیکھتی تھی جو نظر گھما کے, تو کوئی ایک آدھی لیڈی بیٹھی ہوتی تھی, وہ بھی شاید شوبز سے جو بلانگ کرتی تھی, ادروائز فیملیز تو بند ہو گئی تھیں آنا, جتنی ولگیرٹی. یعنی مان رہی ہیں آپ کے ولگیرٹی ہو رہی تھی؟ جی میں مان رہی ہوں, ایگری کرتی ہوں میں. ویسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج ڈرامہ آرٹسٹ جتنی بھی ہیں, ٹاپ کی بات کر رہا ہوں میں, یا تو ان کی کنٹروورسیز چل رہی ہیں یا ان کے معاشقے چل رہے ہیں, پرفارمنس کم ہی چل رہی ہے. کبھی کسی کا کوئی اسکینڈل سامنے آ رہا ہے, کبھی کسی کا کوئی اسکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا, اس کی ڈیورس ہو گئی, اس کا چکر نکل آیا, اس کو یہ ہو گیا. یہ سب چل کیا رہا ہے؟ مطلب پرفارمنس چھوڑ کے سارے ان کاموں میں کنٹروورسی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ گورنمنٹ نے سختی کر دی. سیکنڈلی کنٹروورسی سے یہ ہوتا ہے نا کہ فیم ملتا ہے زیادہ, اور بھی کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جب دیکھتی ہیں کہ اب مطلب اب پبلک ہمیں لائک نہیں کر رہی اور ہم ڈس لائک ہو رہی ہیں اور ہمارا جانے کا وقت ہو گیا, پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں تاکہ پھر ہم پبلک کی نظر میں آ جائیں. ایک تو چلو یہ ہے پبلسٹی اسٹنٹ کہہ لیا, لیکن عزت آپ کو نہیں لگتا پبلسٹی سے بڑھ کے ہے؟ دیکھیں عزت بالکل پبلسٹی سے بڑھ کے ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اوپر کہ ہم لوگوں, کچھ لوگوں کو پیسہ چاہیے, عزت نہیں چاہیے, بہت ساری. پھر وہ بات آ جاتی, پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آتا کنجراں کو بھی بڑا عزت نہیں, پھر برے لگتے ہیں سب کے. یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا ہے, بہت سارے لوگ آپ کے منہ پہ آپ کے فینس بنیں گے, جی میڈم آپ ہی ہیں, وہ گھر آ کے بھلے پاؤں دباتے ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کو وہ کہتے ہوتے ہیں یار دفعہ کر رہے تھے, فلانیاں نے آئے تھے, نچن والیاں نے تھے, پیسے کھانا لیا, شینا نے, پیٹ پیچھے وہ برائی ہی کرتے ہیں لوگ. آپ کو کبھی کسی ڈائریکٹر پروڈیوسر نے آفر کی ہو کہ بھائی میں نے جو سن رکھا ہے کہ یہ راتیں گزارنے کی بھی آفر کرتے ہیں ڈائریکٹر پروڈیوسر, کوئی ان کو آرٹسٹ اچھی لگ جائے تو وہ ڈرامہ میں وہ ٹاپ پہ, اس کے گانے بھی زیادہ ہوں گے یا اس کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے, یا وہ اگلے آنے والے 4-5 ڈرامے کے لیے فکس ہو جائے گی, چاہے وہ پرفارم کرے نہ کرے, چاہے اس کی پرفارمنس پہ تالی بجے نہ بجے. ہاں ایگزیکٹلی, ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں ایسا بالکل ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے شوبز میں, ایسا ہی ہوتا ہے شوبز میں. اگر آپ پروڈیوسر کی بات مانو گی, آپ نیکسٹ ڈرامے میں بھی ہوگی, اور تھوڑی ٹائم بعد آپ کی جو پبلسٹی ہے وہ مین پہ لگی ہوگی. اگر آپ نہیں بات مانو گی تو 2-3 دن بعد یا 1 ویک میں ہی وہ آپ کو کٹ کر دے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سروائیول کیسے ہے؟ کہ ٹیلنٹ میں کمی, یا مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک بندی ہے اس کی پرفارمنس نہیں ہے, اس کو ڈانس نہیں اس طرح سے اچھا آتا, اس کے مووز اچھے نہیں ہیں, لیکن اسٹل اس کا فگر اچھا ہے, ٹھیک ہے, پروڈیوسر کہے گا کہ یہ بھائی اس کو ہم جو ہے وہ کاسٹ کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, یا اسی وجہ سے ہی وہ اسی جسم کی بیس پہ آگے آ رہی ہیں, ٹیلنٹ ان میں زیرو ہے, ڈانس نہیں ہے. ٹیلنٹ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں, یہ نہیں میں کہتی ہے, لیکن اسٹیج پہ ٹیلنٹ آپ لوگوں نے شاید جو دیکھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا, ٹیلنٹ کم ہے, ٹھیک ہے, اور شارٹ کٹ زیادہ ہیں. ٹیلنٹ جو تھا وہ پہلے تھا. اب جو لڑکیاں آتی ہیں وہ کہتی پیسے نہ دو, ہم سے کام کروا لو, انہیں پتہ ہم یوٹیوب میں آئیں گی, پیپرز میں آئیں گی, اور اسی طرح سے پھر لوگ دیکھیں گے, اینڈ یو نو ویری ویل آگے فیم سے آگے وہ خود ہی کما لیں گی. لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی اسٹیج آرٹسٹ ہیں, کچھ کافی چھوڑ گئی ہیں, کچھ انہوں نے اپنا جو ہو رہا ہے سیٹ کر لیا کہ ہم تو اب فلم اسٹار ہیں یا ہم فلم ہی کریں گی. اب میں نے دیکھا ہے بہت سارے ٹرانس گرل بھی جو ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آ چکی ہیں, بڑے بڑے ٹرانس جینڈر میں دیکھے ہیں وہ یہاں پہ جا کے پرفارم کر رہے ہیں. تو میک ملک ہو گئی ایک, اور ریمل شاہ, اس طرح سے میں نے 2-3 اور بھی دیکھے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو ریپلیس کر دیا؟ لگتا نہیں, ایسا ہی ہے. ایسا ہے تو ان کی پیمنٹ زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی ٹرانس کی پیمنٹ لڑکیوں سے زیادہ ہیں. ٹرانس کی پیمنٹ لڑکیوں سے زیادہ ہیں, ہر مطلب کہ شعبے میں, ہر چیز میں, وہ بھلے ڈرامہ ہو یا کسی اور مطلب کسی لنک میں یا پرائیویٹ ملنے میں یا پرائیویٹ ڈانس میں, ٹرانس کی پیمنٹ زیادہ ہے لڑکیوں سے. ٹرانس کی پیمنٹ کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ٹرانس کی پیمنٹ شاید آئی تھنک سو یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ لوگ ان کو زیادہ لائک کرتے ہیں, لوگوں کی فینٹسیز ایسی بن گئی ہیں کہ لوگ ٹرانس کو بہت لائک کرتے ہیں, سو اس لیے ان کی پیمنٹ زیادہ. مہک ملک کی پیمنٹ لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہے, ریمل علی کی بھی پیمنٹ لڑکیوں سے. مہک ملک کتنی ایک ڈرامہ کی پیمنٹ لیتی ہے؟ پتہ نہیں, بس سنی سنائی باتیں ہیں, لیکن میں کچھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی, مجھے نہیں پتا کتنی
ایک لیکن لڑکیوں سے زیادہ لیتی ہیں. جتنی بھی آرٹسٹ ہیں آج کل کے دور میں ڈرامہ کری ان سب سے زیادہ لیتی ہیں. لائک خوشبو جو ہے وہ بڑی اچھی پرانی آ رہی ہے. ہاں جی سینئر ہیں لیکن زیادہ لیتی ہیں. اسی خوشبو سے بھی زیادہ لیتی ہیں. جی اسی وجہ سے تو ان کو پروڈیوسر آج کل کاسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پروفٹ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرانس کی پیمنٹ زیادہ ہے, لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں اور ان کے ڈرامے لوگ زیادہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اسی لیے تو انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے. کیا لگتا ہے ٹرانس تو اور بھی بہت سے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف یہی 2-4 جو لائم لائٹ میں ہیں یہی تھوڑے ہیں, ٹرانس تو اور بھی بہت ہیں. بہت ہیں اور بہت ایسا کہہ سکتے ہیں حسین بھی ٹیلنٹڈ بھی, لیکن یہ اپنی لک کی بات ہے. کوئی آگے آ جاتا ہے, کسی کو چانس نہیں ملتا, اور کچھ لوگ ویسے اس فیلڈ کو پسند نہیں کرتے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ چانس نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں نا چمکتے سورج کو سلام ہے, تو پھر پروڈیوسر بھی انہیں کو کاسٹ کرتے ہیں. یہ وجہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانس کے لیے یہی فیلڈ سب سے بہتر ہے ڈانس کا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے آئی تھنک سو یہی بہتر ہے. اس کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے علاوہ رہ جاتا ہے شادیوں میں ڈانس کرنا, ایونٹس میں ڈانس کرنا, وہ ایک بڑی ٹپیکل سی چیز. لیکن جن کے پاس سورسز نہیں ہیں انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے نا. اور ایونٹس بھی بند ہوئے ہوتے ہیں موسٹلی, آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے اب 10 بجے تو ایونٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں, 10 بجے گورنمنٹ نے مطلب کہ پابندی لگا دی ہے میوزک پہ. تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بیگنگ رہ جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں مطلب لو کلاس میں رہ جاتی ہیں. تو جو لوگ اوپر چلے گئے اپنے آپ کو گروم کر کے وہ تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے لیے بہت ساری کوئی جابس ایسی کوئی ریزنیبل جابس دیں ان کو. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ نہ تو سوسائٹی آن کرتی ہے جلدی سے ٹرانس کو, کہ بھائی وہ خود سے نہیں بنے ہیں ڈیفینیٹلی, نہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, فیملی آن نہیں کرتی, موسٹلی فیملی آن نہیں کرتی ہیں. اب اس میں جو دیکھتا آ رہا ہوں سوشل میڈیا سے یا باقی اپنے سراؤنڈنگ میں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ابھی تک, تو اس میں 80% جو فیملیز ہیں وہ نہیں آن کرتی ٹو بی آنیسٹلی. اب اس میں 20% جو ہے وہ لوگ ہیں یا تو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کر رکھا, یا وہ لوگ ہیں جو بڑے لائم لائٹ میں ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو فیملیز کو ملینز کما کے دے رہے ہیں, تو گھر والے بھی ان پہ جی ہاں وی آر پراؤڈ آف یو. بٹ ریمیننگ جو 80% ہے وہ وہی بیگنگ میں ہے یا جسم فروشی میں لگے ہوئے ہیں, وہ انہیں چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اب بہت سارے لوگ میڈیا میں بھی یہ کویشچن کرتے ہیں, یہ جسم فروشی کرتے ہیں ایسے. دیکھیں میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے کویشچن کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے, یہ کچھ ٹرانس جو بڑے ماڈرن ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے, اتنی لگژری لائف, گاڑیاں, اتنا ایک لائف اسٹائل یہ کیسے گزارتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو پتہ وہ کیسے گزارتے ہیں تو پھر مطلب اس چیز کی جواب دہ میں نہیں ہوں. کہ بس باقی سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ ڈانس بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, تو وہ کیا کرتے ہیں, کیا کر کے وہ یہ سب اپنی ایسی لائف گزار رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام بنتا ہے, آپ اس کے مطلب کمپیریٹیولی ان کو کوئی جابس دیں یا کوئی ایسا کام دیں. ویسے آپ کا کام جو آپ کا ڈانس بند ہوا, وہ ابھی تک ڈانس بند ہے یا صرف گانے بند ہیں کہ یہ گانوں پہ پرفارم نہیں کیا جا سکتا, باقی ڈانس آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں بس وہ گانے بند ہیں, میرے پہ اب کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے آپ کے انٹرویوز دیکھے تھے, ان میں آپ پہ ایلیگیشن تھا کہ بھائی آپ وہ جو ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ سانگ پہ پرفارم نہیں کریں گے. شاید مجھے یہ تھا کہ آپ پہ بین لگا ہے سانگ کے ساتھ. وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا اب. اچھا ٹائم پیریڈ یعنی بین تھا آپ پہ, کتنے ٹائم کا تھا؟ 6 منتھ کا تھا. 6 مہینے تسی ڈانس نہیں کر سکتے؟ نہیں یقین یوگا کرتے رہے پھر بس گھر ہی پریکٹس کر 6 مہینے یوگا کرتے رہے, 6 مہینے ڈانس بند ہے. جس بندے نو ڈانس ہی جندہ پیشہ ہے, ڈانس ہی جندی سکل ہے, ڈانس ہی جندی آرٹ ہے, ڈانس جندہ بریڈ اینڈ بٹر ہے, 6 مہینے بند کر دے, وہ کھائے گا کہ؟ تو پرابلمس تو بہت ہوتی ہیں, لیکن آرٹسٹوں کے اور بہت سارے سکلز ہوتے ہیں, فینس ہوتے ہیں, بہت سارے تماشبین ہوتے ہیں. فینس کیا مطلب؟ فینس ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں سکے فین اور کچھ بٹر والے فین ہوتے ہیں جو آپ کے ایکسپینس اٹھاتے رہتے ہیں. ہاں خرچہ فین پورا کر دیں, ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. وہ سکا تو فین نہیں پورا کر دے ان کے خرچہ. ہاں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی فین میری آج تک کوئی ایسی فین نہیں جو کہ میں تمہارا خرچہ اٹھاتی ہوں, تم جو ہے وہ مطلب بیٹھے رہو, تم نے کچھ نہیں کرنا, تمہیں میں مہینے کے لاکھوں بھیجوں گی, تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی. ایسی مجھے آج تک کوئی فین نہیں ملی کہ بھائی کوئی کہے کہ میں تمہارا سب کرنے کو تیار ہوں. تو لڑکیوں کو ایسے کہاں سے فین ملتی ہیں, مطلب ملتے ہیں؟ لڑکوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جو لڑکیوں کے پاس ہوتی ہیں. لیکن جو لڑکوں کے پاس ہے وہ لڑکیوں کے پاس اگر بات کسی اور طرف جا رہی ہے, لیکن لڑکیوں کے پاس جو بھی ہے وہ لڑکوں کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے. لڑکیوں کے پاس آپشنز بہت ہوتی ہیں نا, یہ ہے. تو وہ آپشن لوگ خود ڈھونڈ لیتے ہیں, لڑکیوں کو ڈھونڈ. لڑکیاں مانتی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس آپشن بہت ہیں.
نہیں, جو چیز ہو ماننی چاہیے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اب اگر بہت ساری چیزوں کی ماحول کی بات کریں, آپ دیکھ لیں آج کل جو کیفیز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھ لیں, مطلب بالکل اوپن ماحول ہے, ہاسٹلائز لڑکیاں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں پہ کسی بندی کی کوئی ویلیو نہیں. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, آپ وہاں پہ آن دا اسپاٹ مطلب ہر چیز ہوتی ہے, ڈیلنگ ہوتی ہے, اور گھوم رہی ہیں, پی رہی ہیں. ایسا ہی ہے, میں نے بھی دیکھا. یہ جتنی کیفے لین ہے نا, یہ جوہر ٹاؤن میں جتنی کیفے لین ہے, موسٹلی وہاں پہ وہ یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ہاسٹلائزڈ ہیں یہاں پہ, ان کی فیملی پیچھے گاؤں دیہات میں ہے اور وہ یہاں پہ ہیں, اور یہاں سے وہ اپنی سارے بریڈ اینڈ بٹر بھی پورا کر رہی ہیں, کیونکہ شوگر ڈیڈی ہوتے ہیں وہاں پہ, اور شوگر ڈیڈیز کے علاوہ بہت سارے مطلب ینگ بوائز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بھی شوگر ڈیڈی ملا کبھی؟ نہیں, مجھے لڑکے ملتے ہیں ینگ. یعنی آپ کو لڑکے ملتے ہیں, شوگر ڈیڈی نہیں؟ یعنی آپ کا خرچہ بغیر ڈانس کے نکل آتا ہے؟ نکل آتا ہے, کہیں نہ کہیں سے تو گزارا کرنا پڑتا ہے نا. اب لاکھوں کے خرچے ایسے تو افورڈ نہیں گھر بیٹھے ہوتے. کتنا خرچہ ہے آپ کا منتھلی؟ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن کتنا؟ 7-8 لاکھ تو ہے نا. 5.5 لاکھ صرف میک اپ داجا چودھری, باقی بچوں کھاندی ہونی. میک اپ اتنا نہیں کرتی میں, وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. میک اپ اتنا میں نہیں کرتی, یہ میرے ہاتھ پاؤں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ کہیں نیسیسری ہو دین, ادروائز نہیں. میک اپ کا اتنا خرچہ نہیں ہے میرا. پھر خرچہ کہاں کا 7-8 لاکھ؟ خرچہ دیکھیں, میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میری پوری فیملی کا برڈن میرے پہ ہے. تسی اپنے آپ نو پالو نا, بندیاں تے باقی سارا خاندان تے نہ پالو. نہیں, اب ماں باپ کا تو فرض ادا کرنا ہوتا ہے نا. ماں باپ ویسے مکر جاندے نے جدوں کسے منڈے نال ویکھ لین, کہندے نے اینوں نہیں دینی, وڈ کے سٹ دیاں, یہ ہے کہ چکر ہوندا ہے. پھر نہیں, کچھ ماں باپ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, سوال یہ ہے, ایسا کیا کام کیا جائے جس سے فیملی ڈرامے دیکھنے جائیں, انٹرٹینمنٹ, ریئل انٹرٹینمنٹ ملے, نہ کہ ولگیرٹی ملے؟ کوئی ایسا اسٹیپ, کوئی ایسی ریسٹرکشن, کوئی ایسا اقدام جو آپ بتا سکیں ایز اے سینئر آرٹسٹ کہ یہ ہو سکتا ہے جس سے ہمارے ڈرامہ انڈسٹری بہتر ہو سکتی ہے, ریئل انٹرٹینمنٹ مل سکتی ہے ریدر دین ولگیرٹی؟ دیکھیں, بڑا ہی مشکل سا سوال ہے اور جواب بھی بہت مشکل ہے. جب ہم لوگ چھوٹے تھے, خیر آپ لوگ بھی شاید, آپ لوگوں کے بڑے دیکھتے ہوں, سہیل احمد صاحب تھے, فیملی ڈرامہ بناتے تھے اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے, افتخار ٹھاکر صاحب, ظفری صاحب, یا مستانہ صاحب ہو گئے, شوقی خان صاحب ہو گئے, ببو برال صاحب ہو گئے, ان سب کو ہم نے دیکھا ہے. ہاں جی بالکل. ظفری صاحب تو نہیں, خیر میں ظفری صاحب بعد میں, لیکن ظفری صاحب کو کنٹرول میں رکھا جاتا تھا. جب باقی سارے لوگ ہوتے تھے تو ان کو کنٹرول میں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, تب فیملیز دیکھتی تھیں, کوئی ولگیر. اچھا, سانگس تب بھی ہوتے تھے, تب بھی چلتے تھے. میں جب تھیٹر میں آج سے 8 سال پہلے گئی تھی نا, تو مطلب میں بہت کچھ ٹائم مطلب شرماتی تھی, بڑا وہ نروس ہو جاتی دیکھ کے کہ اتنا ہال بھرا ہوا ہے, آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ٹائم آ گیا, ولگیرٹی بڑھ گئی. اب یہ ہوتا ہے لڑکی کو کہ یار اس نے ایسے کیا ہے, اب میں کیا کروں, اب اس نے اس طرح کی ولگیرٹی کی, اب اس کے بعد میری انٹری ہے, میں اس سے زیادہ کیا ولگر اور گندا کروں کہ لوگ میرے لیے بہت زیادہ نا پریز کریں, کلیپ کریں. جی ایگزیکٹلی. تو اب یہ اگر فیملی ڈرامہ بننے شروع ہو بھی جائیں تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ شاید لوگوں کے حالات وہ ساتھ نہ دیں کہ جب فیملیز ڈرامہ دیکھنے جاتی تھیں اور فیملیز اب ڈرامہ دیکھنے آئیں. آئی تھنک سو, کیونکہ اب لوگوں کا مائنڈ ہو گیا تماش بینی والا. نہیں, یہ جو لڑکیاں, اس کا مطلب ہے ڈرامہ خراب کرنے میں لڑکیوں کا ہی ہاتھ ہے. ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں ان کا ہاتھ ہے, بالکل ہے. جب آپ ولگر کرو گے, کیونکہ دیکھیں آپ کو پبلک نہیں کہتی. ہاں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پروڈیوسر ڈائریکٹر کو اس طرح کی بات کہ تم ایسے کرو, ایسے ہوگا, ایسے کرو, ایسے ہوگا. وہ دیکھا دیکھی پھر جو بھی نئی آتی رہی اس کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے کلیپ زیادہ ہو, کسی اور کے لیے وہ ولگر سے ولگر کرتی. ایک اور بھی میں نے دیکھا ان میں یہ ٹرینڈ بھی آتا ہے کہ بھائی آپ اگلی سیٹیں فل کروائیں, اتنے بندے آپ کرنے چاہیے. یہ کیا سارا سینیریو؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی مین پہ کر رہی ہوتی ہے اس کا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یہ مین جو وہ صوفے لگے ہوتے ہیں نا, یہ پوری لائن میرے لیے بکڈ ہو, ٹھیک ہے, اور میرا ایک نام ہو جی, اس کے لیے اتنے لوگ تماش بین آئیں. پھر اس ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس لڑکی کو لائک کر رہا ہوتا ہے وہ پورے فرنٹ بک کروا لیتا ہے, تو وہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے یار یہ تو آج کل بڑی چھائی ہوئی ہے, اس کے تو بڑے چرچے ہیں. ایک چیز اور ہے, ہم کسی اسٹیج ڈانسر کو اگر اسٹیج ڈانسر کہیں تو وہ غصہ کر جاتی ہیں, اور اگر ہم ان کو اسٹیج آرٹسٹ کہیں یا آرٹسٹ لوگ کہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے. وہیں پہ اگر سامنے بیٹھا بندہ جو ڈرامہ دیکھ رہا ہے وہ انٹرٹینر نہیں ہے, اسے تماش بین کہا جا رہا ہے, تماش بین آدمی ہے جی, یہ تو تماش بھی نہیں کرنا ہے.
تو آپ کو نہیں لگتا یہ اس کی بھی بے عزتی ہے جو پیسہ دے کے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو تماشبین کہہ رہے ہیں؟ لیکن ایک لفظ جو ٹپیکل اب بن گیا ہے، اب کوئی بھی انسان ہو نا تو آج کل لوگوں فین کہنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ دوسرے ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں یار وہ تماشبین بہت بڑا ہے، وہ اچھا تماشبین ہے، وہ تماشبین ٹوٹ کے اس لڑکی کو لگ گیا. یہ اب لفظ ہی ایسا ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے، جب کوئی کہتا ہے، مجھے کوئی میسج کرتا ہے آپ ڈانسر ہے نا، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرا دل کرتا ہے یہ سامنے ہو اس بندے کا میں منہ توڑ دوں نا. کہ ڈانسر کیوں، میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں، آپ ایکٹریس کہہ سکتے ہو. ایکٹریس چھوڑ کے لوگ کہتے ہیں آپ ڈانسر ہو نا، تب بہت برا لگتا ہے جب صرف ڈانسر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. ڈانسر. اب ایک بندہ جو پیسہ دے رہا ہے آپ کی آرٹ دیکھنے کا، ٹھیک ہے، وہ انٹرٹینر ہو سکتا ہے، وہ ویور ہو سکتا ہے. ہاں جی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دیکھنے آتے ہیں، یہ ہمارے فینس ہیں، یا یہ ہمارے ویورز ہیں، یا یہ انٹرٹینر ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل. ان کی وجہ سے ہم انٹرٹینمنٹ یہاں پہ دکھاتے ہیں. تو آڈینس کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی اور ورڈ یوز کر سکتے ہیں. تماشبین آپ کو نہیں لگتا کہ یار جس طرح سے ایک آرٹسٹ کی عزت ہے اسی طرح سے سامنے بیٹھ کے دیکھنے والے کی بھی عزت ہے، اس کے لیے کوئی ورڈ چینج ہونا چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے، لیکن وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جیسے لوگ اسٹیج آرٹسٹ کو دیکھیں نا، اب ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بڑا عزت کے، جب تک آپ اگلے بندے کو آپ رپلائی کر رہی ہیں نا، آپ اس کی نظر میں اچھی ہیں. جو ہی آپ نے تھوڑا سا اوائڈ کیا کہ نہیں میں نے نہیں بات سننی، میں نے نہیں، تو اسی ٹائم وہ بندہ ٹپیکل ورڈ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہے تو نچن والی نہ 2 ٹکے دی، ٹھیک ہے تو گلاں کر دی، نخرے دکھانی. اب اس کے لیے میں ناچنے والی ہوگی 2 ٹکے کی. وہی بندہ جو 8-8 10-10 ہزار کی ٹکٹ خرید کے ڈرامہ دیکھنے آتا ہے، وہی جا کے بعد میں اس کے پاس آپشن نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں فالو کر کے میسج کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو لفٹ نہیں کرواتے آپ کے لیے اتنا ٹپیکل ورڈ یوز کر لیتا ہے. اب اسی طرح سے وہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں انٹرٹینر ہو سکتا ہے، فین ہو سکتا ہے، لوگ ان کے لیے تماشبین کا ورڈ ہی یوز کرتے ہیں. بیکاز جو آتا ہے فرنٹ پہ بیٹھتا ہے، اس نے بعد میں کانٹیکٹ کر کے کھانے کا بھی کہنا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کھانے کھائیں. کھانا کھانے کے بعد اس نے پرائیویٹ ملنا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ خاص کر کے شادی شدہ بڑھیاں جنہوں نے بندے ڈرامے ویکھن جاندے نے نا، دھیان کرو یہ پہلے ڈرامے تے پیسے خرچنے نے، اس تو بعد کھانے تے بھی خرچ دینے. مطلب آپ کو نوجوان جو آپ نے کہا آفرز آتی ہیں تو وہ اس میں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ؟ دیکھیں ایک ورڈ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، مطلب بڑا ٹپیکل سا ورڈ ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ اکثر لوگ کو نا کہ میں نے ایسے رپلائی کرتی ہوں، وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں بس آپ اچھی لگی، میں تو میرڈ ہوں، میں تو ویسے ہی. تم میرڈ ہو، تم نے کیوں کانٹیکٹ کیا، تم واٹس ایپ نمبر کیوں مانگ رہے ہو؟ اس میں موسٹلی میرڈ لوگ، ینگ لڑکے. ایون کہ ایک ایسا کیس ہوا تھا کہ ایک لڑکے کا ایک دن ولیمہ تھا، ٹھیک ہے، انجینئر تھا، سافٹ انجینئر تھا، بحریہ ٹاؤن رہتا تھا. تو اس نے آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے لگا ایسے ہی لگا، خیر میری سوشل میڈیا پہ ہیلو آئی تھی، تو اس کی شادی کا مجھے پتا تھا، تو اس نے مجھے ویڈیو کال کرا، میں کٹ کر رہی تھی، تو مجھے کہہ رہا تھا 1 منٹ پلیز ویڈیو کال پہ ذرا آئیں. تو میں نے مطلب ویڈیو کال پہ آئی تو مطلب دیکھا، میں نے کہا یہ کیا تھا، آج میرا ولیمہ تھا. اور وہ بار بار ویڈیو کال کر رہا تھا کہ لوگوں میں اتنی لسٹ ہوتی ہے یا اس قسم کی لوگوں کی فینٹسیز بن گئی. ولیمے والے دن تو کیا پورے ویک انسان کو شاید شادی کے بعد ہوش نہیں ہوتی. تو بہت سارے میرڈ لڑکے ہوتے ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے، مطلب کہ اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں موبائل میں سے نمبر نکال کے میسیجز کرتی ہیں کہ آپ کا نمبر سیو ہے، اور آگے ہارٹ لگا ہوا ہے، اور آگے کچھ تو مجھے تو میں کہتی ہوں دیکھیں میں تو آرٹسٹ ہوں، مجھے نہیں پتا، کہیں سے نہ کہیں سے تھے. اور سچ میں ایسا ہوتا ہے، مجھے سم ٹائم نہیں پتا ہوتا کہ اس نے نمبر کہاں سے لیا. اب لڑکوں کی عادت نمبر فارورڈ کر دیتے ہیں. بھی کر دے جی ہوں تے کم چڑھ دیو یار، کیوں ذلیل کروا رہے ہو. اچھا، اور یہ شاید بات میرے ہیں 2-3 جی کوشچن، اس کے بعد ہم چیزوں کو جو ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ کی طرف لے کے چلیں گے. پہلا تو یہ ہے کہ ایز اے اسٹیج آرٹسٹ آپ کی گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈز ہیں، جی، آڈینس سے کیا ڈیمانڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی ایز اے این آرٹسٹ؟ میری ایز این آرٹسٹ بھی اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی گورنمنٹ سے یہ مطلب کہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ تھریڈ کرتے ہیں ان کا کوئی آن لائن مطلب سسٹم ہونا چاہیے. اب بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری اپلیکیشنز نکلتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں جی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، یہ رول پاس کر دیا، اب کوئی آن لائن مطلب کوئی اس طرح سے تنگ کرے گا آن لائن اس کی کمپلین ہو جائے گی، تھریڈ کرے گا. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا میں سائبر کرائم پہ رپورٹ کرتی ہوں، وہ آگے سے کہتا ہے جلدی کرو میں ویٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نمبر ضرور پاس ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات کرتے ہوئے شاید میں کوئی ویک پوائنٹ دے رہی ہوں، کچھ لوگ تو ڈر جاتے ہیں، موسٹلی لوگ کہتے ہیں میں ویٹ کر رہا ہوں. اور جب آپ وہ نمبر دیے وہ ٹرائی کرتے ہو، اس نمبر پہ صرف کمپیوٹر بولتا اور کچھ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. لوگ بار بار آپ کو کالس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, اسکیم کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو تھوڑا سا زیادہ اوائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, موسٹلی لوگوں کو دیکھیں, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون سی آرٹسٹ کہاں رہتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ, کوئی بھی آرٹسٹ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں, ایریا پتہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. جوہر ٹاؤن ہو گیا, بحریہ ہو گیا, ویلنشیا ہو گیا, ایریا پتہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. اکثر لوگ اس طرح تھریٹ کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے فلاں ایریا میں تم رہتی ہو نا, ویٹ کرو میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ڈائریکٹر پروڈیوسر سے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں ایز این آرٹسٹ کے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ سے کس طرح کا بیہیویئر رکھے؟ کیا آپ کی ڈیمانڈز ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو مطلب ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے کو نہیں کہے؟ آپ کا ٹارگٹ صرف یہ نہ ہو کہ میں نے وہ سیٹیں فل کروانی ہیں. آپ کا کام, آپ کی اسکل جو ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں ان کو یہ چاہیے کوئی ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں, ٹھیک ہے. میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ صرف اپنے کانٹیکٹس نہ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندی مجھے پسند ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں نے آگے لے کے آنا, ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئیں. یہ نہ کیا کریں کہ جو بندی ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی ہے, جو ان کو جو ان کے ساتھ سیٹ ہے بالکل, جو راتیں رنگین کر رہی ہے, راتیں رنگین کرتی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ آؤٹ ڈور گئی ہیں تو وہ جو رات کو اپنے کمرے میں آنے کی پرمیشن دیتی ہے, آپ کو کمپنی دیتی ہے, وہی آپ کے نیکسٹ ڈرامے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, موسٹلی. نہیں تو 2 دن بعد اس بندی کو فارغ کر دیتے, نہیں یار یہ لفٹ نہیں کروا رہی. تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے, ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئیں, فحاشی کو پروموٹ نہ کریں, اور اپنی مطلب کہ جو ان کی ہوس ہے, لسٹ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے تھیٹر کا ماحول نہ خراب کریں. اور آڈینس سے آپ کی کیا؟ آڈینس سے میں یہ چاہتی ہوں کبھی بھی انسان کو کسی کے لیے منہ اٹھا کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں جب کہیں سے رات کو گزرتی ہوں, بہت ساری پروسٹیٹیوٹ آپ کو پتہ کھڑی ہوتی ہیں, میں کبھی کسی کے بارے میں غلط رائے نہیں کی کہ یہ دیکھو یار ان کو, ایون کہ مینی ٹائم شاید آپ نے بھی کہیں گزر دیکھا ہوگا, رمضان شریف میں بھی کھڑی ہوتی نا, پتہ نہیں ان لوگوں کی کیا مجبوری ہے. آپ کو نہیں لگتا مجبوری 1-2 دن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد چسکا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے, میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر یہاں پہ ایسے کھڑی ہیں, کیوں کھڑی ہیں؟ گورنمنٹ کہاں ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ساری جو بھی جتنی بھی ایجنسیاں یہ کہاں ہے؟ رات کے ٹائم پوچھے, سارا کچھ آن ایئر مطلب یہ چل رہا ہے, اوپن ایئر, کہاں ہیں یہ؟ ٹھیک ہے, نہیں کچھ کہتے نا. لیکن اگر آپ نارمل جگہ سے آپ کہیں سے آ رہے ہو, آپ بالکل صحیح, ایک لڑکا لڑکی, ٹھیک ہے, آپ کہیں سے جا رہے ہو, آپ کہیں, لوگوں کو کیا پتا کسی کا کیا ریلیشن ہے, آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہو, بھانجے کے ساتھ ہو, آدھی رات کو کہیں سے آپ جا رہے ہو اپنے گھر سے, کسی ریلیٹیوس کی طرف سے یہاں آ رہے ہو, پولیس روک کے الٹے سیدھے سوال کرتی ہے, یہ پولیس کا حق نہیں بنتا, ٹھیک ہے, کہ یہ تمہاری یہ نہیں لگتی, یہ تمہاری یہ نہیں لگتی, ٹھیک ہے. آڈینس کو کبھی بھی منہ اٹھا کے کسی بھی آرٹسٹ سے واٹس ایپ نمبر نہیں مانگنا چاہیے, ٹھیک ہے. سن لو یار, واٹس ایپ نمبر نہ مانگیا کرو, انسٹاگرام مانگ لین, ٹک ٹاک مانگ لین کرن. دیکھیں وہاں پہ انسٹا ہو گیا. اب یہ بات کرتے ہیں, اب لوگوں نے میں نے ایک بندے کو بین کیا تھا, بلاک کیا تھا, اس کے بعد میری انسٹا, فیس بک, ٹھیک ہے, میسنجر یہ ہیک ہو گیا, ٹھیک ہے. 1 مہینہ ہو گیا میری آئی ڈیز ہیک ہو چکی ہیں. صرف اس نے مجھے میسج کیا کیا حساب کتاب ہے, میں نے کہا میں سمجھی نہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بہت ہی گندا ورڈ ہے. پہلے مجھے کہتا میں آپ کا فین ہوں, ٹھیک ہے, فین ہوں, ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا جی تھینک یو. ساتھ ہی اس نے کہا واٹس ایپ نمبر. میں نے اسے سمپلی بولا کہ چادر دے کے پاؤں پھیلانے چاہیے, واٹس ایپ نمبر ہم لوگ کے رشتے دار نہیں ہیں. پھر مجھے کہتا کیا حساب کتاب ہے, میں نے کس چیز کا, کہتا ملنے کا کیا ریٹ ہے, ٹھیک ہے. میں نے اسے ابیوز کر کے بلاک کر دیا. اس کے بعد میری آئی ڈیز ہیک ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. 1 مہینہ ہو گیا میری آئی ڈیز ہیک ہو چکی ہیں. گالاں کٹ کے بین نہ کریا کرو, سادہ بلاک کریا کرو, پھر نہیں آئیڈیاں بین ہوئی. یار تسی گالاں ضرور کھانیاں ہوندیاں نے, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ. دیکھیں رونے سنانا کہ میں جاب ہولڈر ہوں, میں یہ کرتا ہوں, اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. تم اپنے گھر کا سسٹم چلاؤ, تم رونے بھی سنا رہے ہو, میں نے پیدا کیا ہے, مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اچھا تم دکھ سکھ سنا دیں, مطلب دکھ سکھ سناتے مجھے, میں نے اس طرح کے طبقہ, اللہ ان کی مدد کرے. دیکھو ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 20000 ਰੁਪਇਆ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਦੁੱਖ 15000 ਚ ਸੁਣ ਸਕਣੀ ہے. یہ میں کر, اوپر سے لوگوں نے یہ جو آج کل بنایا ہوا چائے کافی, ہائی ٹی پلیز کافی پہ, مطلب اتنا فضول ٹائم نہیں ہوتا. ان کو 1500 2000 دی کافی ہوں جی بھیج دے, میں گھر پی لواں گی. مرنے والے ہو جاتے ہیں, بلیو کریں. وہ کہتے ہیں ساتھ چلیں. اگر آپ چھوٹی سی ڈیمانڈ کر دو, کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا. اب ان کو بتائیں کیا ڈیمانڈ آپ کریں تو وہ بھی پھر ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں. کیوں, کس لیے وہ اپروچ ہی کیوں کرتے ہیں پھر, کیوں واٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں؟ تسی رپلائی نہ کرو. میں دیکھیں فینس پھر بھی کچھ لوگوں کو اس طرح سے آگے کیسے فین فالوئنگ بڑھتی ہے. رپلائی کرنے سے فین فالوئنگ رپلائی تو کرنا پڑتا ہے نا, اچھا یا برا بعد میں پتہ چلتا ہے. نویں چیز پتہ لگی, رپلائی کرنا فین فالوئنگ آتی. میں تو ایویں نہیں سکھا تھا, ہن میں کراں گا تانوں رپلائی. بعد میں پتہ چلتا ہے کون اچھا کون برا. میرا اس طرح کے جو مڈل کلاس لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن گل پھر ہوتی ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحب تواڈے کو ریکویسٹ ہے
ਕਿ ਜੱਫੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਗਾਣਾ? हाँ जी था। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਗੁਜਰਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ? है तो ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ। ਬਈ ਡਾਂਗ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਕਦੀ? वो। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਬਾਹੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀ। मुझे उन्होंने कहा था कि लाचे पा के, ਲਾਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਸੁੱਕੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी कर सकते हैं। ਯਾਨੀ ਗਿੱਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਗਿੱਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਮੰਜੀ ਡਾਂਗ ਡੂੰਗ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗਿੱਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਪਿਚ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਐਵੇਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਚੜ ਸੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਚੜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਪਵੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਝ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਸੀਬੋ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਡੇ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਡੀਅנס ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ मुंह बंद रखना है गाणियाँ दे नाल। और कुछ कहना चाहेंगी आप, या यहीं पे वाइंड अप करें? यहीं पे? हाँ, आपकी कोई और डिमांड्स नहीं है? बस यही थी जो आप कह चुके हैं। हाँ जी, इसी के साथ यही बहुत बड़ी हैं। अगर इन चीज़ों पे इन पे अमल हो जाए और कंट्रोल हो जाए, बहुत बड़ी है। और लोग इनको अगेन थ्रेट करते हैं, ठीक है, इनको कोई थ्रेट नहीं करे जी। आपको अगर कोई थ्रेट करता है तो आपने हमें बताना है, हम उसको हाईलाइट करेंगे कि ये बंदा थ्रेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम FIR जो है वो लॉन्च करेंगे, सब कुछ होगा, आपको इंसाफ मिलेगा। भाई ये थ्रेट नहीं करना, डांस देखो, थ्रेट ना करो, यही है ना जी। हाँ, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम करेंगे एंड। आपके जो भी क्वेश्चन है, या आपको कौन सी बात से इख्तलाफ है, या कौन सी बात आपकी इनको ठीक लगी है और कौन सी गलत लगी है, बीइंग एन व्यूअर, या आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, या ऐसा कोई अपर मैनेजमेंट का बंदा देख रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं यार ऐसी की तैसी ये बात नहीं होनी चाहिए थी, तो हमें कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, वहाँ पे भी बात कर सकता है, हमें DM भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।